نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ اس شعر کے عین مصداق، اگر آپ بھی نگینہ بننا چاہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو تو آپ کو محنت درکار ہے۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر سمجھا جاتا ہے جہاں پر آپ بہت جلد ارن کر سکتے ہیں، لیکن ارن کرنے کے لیے آپ کو کن خوبیوں کو اپنانا ہوگا، اپنے اندر کن صلاحیتوں کو پیدا کرنا ہوگا، اس حوالے سے آج آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، مارکیٹ ایکسپرٹیز۔ یاد رکھیے، انویسٹر ہمیشہ اس ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی رسپیکٹ کرتا ہے جس کے پاس نہ صرف لوکل مارکیٹ کا بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا بھی ان ڈیپتھ انالیسز موجود ہو۔ اس کو پتہ ہو کہ مارکیٹ کے ٹرینڈز کیا ہیں، لوگ کیا پسند کر رہے ہیں، لوگوں کا رجحان کس جانب ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جب ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو پتہ ہوگی تو وہ انویسٹر کو قائل کر سکے گا کہ آپ نے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے، یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کا فائدہ کب تک ہوگا، فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کا جب اوور ویو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اپنے انویسٹر کے سامنے رکھتا ہے تو اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات پہ یقین کرتا ہے، ایک میوچل رسپیکٹ اور میوچل ٹرسٹ کا جو رشتہ ہے وہ بنتا ہے، جس کے باعث انویسٹر انویسٹ کرنے پر قائل ہوتا ہے۔ نمبر 2، نیگوشیشن سکلز۔ ایک اچھے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی سب سے اہم خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیگوشیشن سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں۔ وہ ریجڈ نہیں ہوتا، ہٹ دھرم نہیں ہوتا، اسٹیپ بیک کرنا جانتا ہے، کس بات پہ اپنے آپ کو روکنا ہے، کس بات پہ انویسٹر کی بات کو سننا ہے، ان تمام تو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ جب آپ نیگوشیٹنگ ٹرمز پہ کسی کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کچھ اگلے کی ماننی پڑتی ہے، کچھ اپنی منوانی پڑتی ہے۔ جب آپ کے اندر سننے کی صلاحیت ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے اندر ایک اپنے حوالے سے رسپیکٹ پیدا کر سکتے ہیں، میوچل ٹرسٹ بلڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر نیگوشیٹنگ سکلز ہیں تو آپ کامیاب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن سکتے ہیں۔ نمبر 3، نیٹ ورک اینڈ کنیکشن۔ جتنا مارکیٹ کے لوگوں کے ساتھ آپ جڑے ہوں گے، آپ کا نیٹ ورک وسیع ہوگا، اتنا آپ کا کامیاب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بننے کے مواقع بڑھ جائیں گے۔ مستقبل میں آپ مزید اچھی انویسٹمنٹ کروا سکیں گے، چونکہ آپ کا نیٹ ورک وسیع ہے، آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ آ رہی ہے۔ اور اگر آپ مختلف انویسٹر کے ساتھ روابط کروانا چاہتے ہیں، لینڈرز کے ساتھ، کانٹریکٹر کے ساتھ، بروکرز کے ساتھ، تو بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ ایک انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے انتقال کے پروسیس میں، اس کی جو بھی جب آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں اس کے لین دین کا پروسیس، جو ڈاکومنٹیشن کا پروسیس، ایک طویل پروسیس ہوتا ہے پاکستان میں، اس میں آپ کوئی سہولت کاری کا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو انویسٹر کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی، جو الٹیمیٹلی آپ کے ساتھ وہ انویسٹمنٹ کرنے پر قائل ہوگا اور پھر آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں، الٹیمیٹلی آپ کا فائدہ ہوگا۔ نمبر 4، افیکٹو کمیونیکیشن سکلز۔ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے کمیونیکیشن سکلز کلیئر اور افیکٹو ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کچھ کانسیپٹس میں ایسی کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں جس کو ڈیلیور کرتے وقت آپ کو انویسٹرز کے لیول پر جا کر وہ چیز ڈیلیور کرنی ہوتی ہے، اور میٹنگز کو بھی نیگوشیٹ اس وے میں کرنا ہے تاکہ آپ اپنی بات اچھے سے ڈیلیور کر سکو، جس سے ایک میوچول ٹرسٹ اور رسپیکٹ کا ریلیشن ڈیولپ ہو سکے۔ اینڈ لاسٹلی، انالیٹیکل اینڈ پرابلم سالونگ اپروچ۔ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بہت اچھے سے ایویلویٹ کرتا ہے پراپرٹی ویلیویشن، فائنینشیل پروجیکشن اور رسک اسیسمنٹ، اور وہ ہمیشہ ایک بہت کریٹیو اور میننگ فل سلیوشن لے کر آتا ہے، پھر ریئل اسٹیٹ میں چیلنج جو بھی ہو۔ اس سے ایک تو اس کی ریپوٹیشن انہانس ہوتی ہے اور اس کو کیپیبل ایڈوائزر مانا جاتا ہے۔